السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسے کریں۔ محترم ناظرین، آپ کبھی ایسے لمحے سے گزرے ہیں جب زندگی کے مسائل آپ کو بے بس کر دیتے ہیں، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا، جب مسائل پہاڑ کی طرح آپ پر گر پڑتے ہیں اور دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، جب آپ تنہائی میں بیٹھے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور دل میں ایک ہی سوال گونجتا ہے، کیا اللہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے؟ کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ میں اس کی مدد کا مستحق نہیں؟ جب دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈالا، اور کیا واقعی میں اللہ پر بھروسہ کر رہی ہوں؟ اگر آپ ایسے سوالات سے گزر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیں۔ ہم آپ کو 5 عملی اقدامات بتائیں گے جو آپ کے مشکل وقت میں اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرنے کے لیے انتہائی مفید ہوں گے، جو صرف کتابی باتیں نہیں ہوں گی کہ بلکہ ان عملی اقدامات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اپناتے ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں سمجھیں گے، جنہیں اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں تو انشاءاللہ چند دنوں میں ہی آپ کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور مضبوط ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ مشکلات کم ہونا شروع ہو جائیں گی، دن میں سکون اور اللہ کی مدد کا یقین بڑھ جائے گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ: اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ اعتماد، یہ ایمان، یہ بھروسہ ہی وہ وجہ بنی کہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ سورہ انبیاء یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں تو ہماری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایسا بھروسہ کیسے پیدا کریں؟ یہ خالی الفاظ ہیں، ہم عملی طور پر کیا کریں؟ تو چلیے ہم ان 5 نشانیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو۔ آپ سوچیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی قریبی دوست یا عزیز پر بھروسہ کیا ہو اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ اب ذرا یہ تصور کریں کہ وہ ذات جو آپ کو پیدا کرنے والی ہے، جو آپ کے ہر درد کو جانتی ہے، وہ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اللہ اسی کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اس میں آپ کے لیے بھلائی چھپی ہے تو آپ کا دل سکون پا لے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء۔ چلیے اب سمجھتے ہیں کہ ہم ان عملی اقدامات کو اپنی زندگی میں کس طرح شامل کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو سکے اور مشکلات آسان ہو سکیں۔ عملی قدم 8، روزانہ اس آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، خاص طور پر صبح کے وقت، تاکہ دن کا آغاز اللہ پر بھروسے کے ساتھ ہو۔ اسے رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں تاکہ آپ کا دل سکون پائے۔ اگر ممکن ہو تو نماز کے بعد بھی اس آیت کو دہرائیں، کیونکہ ذکر اور تکرار دل کو مضبوط بناتی ہے۔ تو اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھیں اور دعا کریں۔ یہ عہد کریں کہ آپ اللہ کے وعدے پر شک نہیں کریں گے۔ یہ یقین آپ کے دل کو مضبوط بنائے گا اور مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے بجائے آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گی۔ دوسرا کام، صبر اور شکر کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مشکل وقت میں سب سے زیادہ
زیادہ کیا چیز ہمیں کمزور کرتی ہے، وہ ہمارا بے صبر پن ہوتا ہے۔ ہم جلدی سے شکایت کرنے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، لیکن ذرا رکھیں اور یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پریشانی کو برداشت کریں اور خاموش ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ جب آپ صبر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب شکر کی بات کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مشکل وقت میں شکر کیسے کیا جائے، لیکن یاد رکھیں اور اپنی زندگی پر غور کریں، کیا آپ کے پاس کھانا، پانی اور ایک چھت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب عملی قدم کی طرف بڑھتے ہیں جس سے ہم صبر اور شکر گزار بن سکتے ہیں، صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ میں اپنی پریشانی آپ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ روزانہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ ایک چھوٹی سی نعمت ہو۔ جب آپ صبر اور شکر کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں اور آپ کا دل اللہ کے نور سے بھر رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ بھروسہ ہے جو آپ کو طاقت دیتا ہے۔ تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ بے چینی، اضطراب اور یہ سوال کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہی اصل بھروسے کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ سورہ بقرہ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن وقت گزارنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے حق میں بہتر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں، جب یہ دریا کے کنارے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ ظاہری طور پر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کیا اور دریا میں راستہ بن گیا۔ چلیے اب عملی قدم کی طرف بڑھتے ہیں جس سے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھ سکتے ہیں۔ عملی قدم 1، جب بھی کسی مشکل میں ہوں تو دل میں کہیں، یا اللہ آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو اپنے ماضی کے واقعات پر غور کریں اور دیکھیں کیسے اللہ نے ہر آزمائش کے بعد آسانی پیدا کی ہے۔ اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کریں جہاں اللہ نے آپ کو بے سہارے نہیں چھوڑا۔ جب اللہ آپ کے فیصلے کو دل سے قبول کریں گے تو آپ کے دل سے وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا جو آپ کو پریشان کر رہا تھا۔ یہ یقین آپ کے اللہ پر بھروسے کو ناقابل شکست بنا کے رکھے گا۔ وہ ذات آپ کو آزمائش میں ڈال رہی ہے، وہی اس میں سے نکالنے والی ہے۔ چوتھا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ دعاؤں کو اپنی طاقت بنانا ہے۔ آپ کبھی ایسے حالات میں تھے جب آپ نے سب دروازے کھٹکھٹائے، جب سب راستے بند نظر آئے، اس لمحے میں آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اپنے دل کی ہر بات اللہ سے کہی؟ دعا وہ ذریعہ ہے جس سے انسان زمین پر رہتے ہوئے آسمان سے مدد لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مشکل حالات میں ہم اکثر اپنے مسئلے کو ہر کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ ذات جو ہمارے دلوں کو راز بنتی ہے، ہم اس سے بات کرنے سے غفلت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے برابر میں کوئی بھی دعا چھوٹی نہیں ہوتی۔ وہ سننے والا ہے اور آپ کے آنسوؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ عملی قدم 1، روز ایک وقت مقرر کریں جس میں تنہائی میں اللہ سے دل کھول کر دعا کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنی دعا میں اپنی مشکل حالات کا ذکر کریں، لیکن ساتھ ہی شکر کریں۔ دعا کے دوران یہ یقین رکھیں کہ آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ اسے پورا کرے گا، چاہے وقت لگے۔ وہ عمل آپ کے دل کو سکون دے گا
ہوگا، آپ کو یہ یقین دلوائے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ پانچواں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے صدقہ کریں۔ جب مشکلات بڑھتی ہیں تو ہم اکثر اپنے لیے ہی سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے نظام میں آسانی حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، کسی اور کے لیے آسانی پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ ترجمہ: یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ اپنی تھوڑی سی دولت یا وقت کسی ضرورت مند کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ عملی قدم 1، اپنی حیثیت کے مطابق روز صدقہ کریں، چاہے وہ 1 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ کسی ضرورت مند کی مدد کریں یا کسی کو کھانا کھلائیں، نیت کریں یہ عمل اللہ کی رضا اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے کر رہے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف آپ کے بھروسے کو مضبوط کرتا ہے بلکہ آپ کے دل کو اللہ کے قریب بھی لے جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے دل کو سکون اور مشکلات کو آسان بناتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے 5 اہم کاموں کے بارے میں جانا ہے۔ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، صبر اور شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، دعا کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنائیں، صدقہ اور مدد کے ذریعے مشکلات کو دور کریں۔ یہ کام نہ صرف اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کریں گے بلکہ ہمارے دل میں وہ سکون لائیں گے جسے ہمیں ضرورت ہے۔ یا اللہ، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل کو ایمان اور یقین سے بھر دے، ہمیں ہر آزمائش میں صبر عطا کر اور آپ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ ہماری دعاؤں کو قبول کر اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے اور ہمیں ہمیشہ آپ پر بھروسہ رکھنے والا بنا دے۔ آمین۔ یہ پیغام اور بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ تو جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔